بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق۔ نواں باب حصہ چہارم۔ حج بدل کی حیثیت۔ ہم سے پوچھا گیا کہ حج بدل کی حیثیت کیا ہے، اور اگر اسے کسی فوت شدہ کی طرف سے ادا کیا جائے تو کیا اسے فائدہ پہنچتا ہے؟ طول الاسلام۔ حج بدل کا قرآن کریم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ ہمارے ہاں کے مروجہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ باقی رہا مردہ کو اس سے کچھ فائدہ، تو حج بدل ہی نہیں، جو کچھ بھی مردے کے لیے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اس سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اسے فائدہ انہی اعمال سے ہوتا ہے جو اس نے خود کیے ہوں۔ لا تازر وازرۃ وزر اخری۔ 6/165۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ خدا کے قانون مکافات کا واضح اور اٹل فیصلہ ہے۔ نفلی حج یعنی دوسرے حج کی شرعی حیثیت۔ سال رواں کے لیے حج پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے وزیر امور مذہبیہ محترم کوثر نیازی صاحب نے بتایا کہ اس بار نفلی حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اقدام زر مبادلہ کی بچت کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ تمہیداً یہ وضاحت ضروری ہے کہ مروجہ احکام شریعت کی روح سے پہلی بار کا حج فرض قرار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کا حج نفلی۔ نیازی صاحب نے نفلی حج پر پابندی کی وجہ زر مبادلہ کی بچت بیان کی ہے، لیکن اسلامی ممالک کے بعض علماء کے نزدیک ایسی پابندی شرعاً ضروری ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس موضوع پر ہمیں کچھ عرصے پہلے محترم پروفیسر رفیع اللہ صاحب کا ایک گرامی نامہ موصول ہوا تھا۔ موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اسے درج ذیل کیا جاتا ہے۔ طول اسلام بابت نومبر 1975 میں راکب نے علماء الجزائر کا ایک فتویٰ پیش کیا تھا، جس میں یہ فیصلہ درج تھا کہ حج کے دنوں میں چونکہ سخت ازدحام ہوتا ہے اور قربانی کرنے والے کو اپنے قربانی کے جانور کا علم تک نہیں ہوتا اور پھر اس کا گوشت عام طور پر ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے اگر قربانی کے جانور کی بجائے اس کی قیمت خیرات میں دے دی جائے تو جائز ہے۔ یہ فتویٰ دراصل وہاں کے مشہور عالم دین علامہ بشیر الابراہیمی مرحوم نے دیا تھا، جس کی تصدیق بعد میں الجزائر کے علماء کی مجلس نے کر دی۔ الجزائر والے حجاز اپنے علماء کے اس فتوے کو کئی سالوں سے عمل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا اثر دوسرے حجاز پر بھی پڑنا تھا، چنانچہ جب اس فتوے کا دائرہ اثر پھیلنا شروع ہوا تو رابطۃ العالم الاسلامی مکہ المکرمہ نے اس کا نوٹس دیا اور اپنے 17ویں سالانہ اجلاس میں علماء الجزائر کے مذکورہ بالا فتوے کو رد کر دیا۔ ہمارے ہاں علماء الجزائر کا فتویٰ طول الاسلام کے سوا کہیں شائع نہیں ہوا، لیکن رابطۃ العالم الاسلامی نے اس کی جو تردید کی تو اس کی خوب پبلسٹی کی گئی، اور ہمارے ملک کا شاید ہی کوئی اخبار یا رسالہ ایسا ہو جس نے اسے نقل نہ کیا ہو۔ وجہ اس کی ظاہر ہے۔ حج کے بارے میں علماء الجزائر نے مذکورہ بالا مسئلے کے بارے میں ہی فتویٰ نہیں دیا تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بھی تھا، اور وہ نفلی حج کی شرعی حیثیت کے بارے میں تھا کہ موجودہ حالات میں اس کا ادا کرنا کہاں تک جائز ہے، کیونکہ فرض حج ادا کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آسانی اور سہولت سے یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے، تو نفلی حج میں شمولیت فرض حج والوں کے لیے رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ نفلی حج والے تو کئی حج ادا کر لیتے ہیں، فرض ادا کرنے والوں کو اپنا فریضہ ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بنا بری جس طرح قربانی کے جانور کے بارے میں علماء الجزائر نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کی قیمت خیرات میں دے دینا جائز ہے، اسی طرح نفلی حج کے بارے میں بھی انہوں نے یہ رائے دی کہ اس پر ہونے والے اخراجات نیکی کے دوسرے کاموں پر خرچ کر دیے جائیں تو وہ نفلی حج سے افضل ہے۔ اتفاق سے انہی دنوں میں بھی الجزائر میں تھا۔ ہم جمعے کی نماز کے لیے الجزائر کی مشہور تاریخی مسجد کتشادہ میں جمع تھے۔ مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، چنانچہ ایک صاحب علم نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نفلی حج کے سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ فرض نماز ادا کرنے والوں سے اس طرح بھری ہوئی مسجد میں کوئی نیک بخت زبردستی گھس کر نفل نماز ادا کرنا چاہے یا کسی فرض نماز پڑھنے والے کو نکال کر اس کی جگہ پر نفل نماز ادا کرے تو اس بارے میں شریعت اسلامی کا یہی فیصلہ ہوگا کہ ایسا کرنے سے یہ شخص گناہ کا مرتکب ہوگا۔ سرمایہ دار حضرات اس سلسلے میں یہی کچھ کر رہے ہیں اور علماء حضرات نے انہیں کبھی اس زیادتی پر ٹوکا نہیں۔
یہ حضرات اپنے زائد سرمایہ کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو ان کے فرض سے روکنے کا موجب بن رہے ہیں، جو بہرحال نیکی شمار نہیں ہوگی۔ اس کے بجائے اگر وہ نفلی حج پر خرچ ہونے والی یہی رقم اللہ کی راہ میں نیکی کے دوسرے کاموں پر خرچ کریں تو عند اللہ ماجور ہوں گا۔ رابطۃ العالم الاسلامی نے اس فیصلے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار اسی قرارداد نمبر 23 میں کیا، جس میں اس نے قربانی کے متعلق الجزائر کے موقف کو مسترد کیا تھا۔ قرارداد کی جز بے میں قربانی کے بارے میں یہ فیصلہ تھا، اور اس سے چند سطور آگے بلکہ بالکل متصل جز جیم میں نفلی حج کے بارے میں علماء الجزائر کے مذکورہ بالا فیصلے کی تائید کی گئی تھی۔ معلوم نہیں وہ کون سی مصلحتیں تھیں کہ ہمارے علماء حضرات نے آدھی بات یعنی قربانی کے متعلق نقل کر کے اس کے دوسرے حصے پر پردہ ڈال دیا۔ اسے درج ذیل کیا جاتا ہے، عربی عبارت حذف کر کے ترجمے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ترجمہ: حج ان ارکان اسلام میں سے ہے جو ساری عمر میں صرف ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو زائد حج ادا کیا جائے گا وہ نفل شمار ہوگا۔ نیکی اور تقرب الہی کے حصول کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں، اور یہ نیکیاں صرف حج یا عمرے ادا کرنے تک محدود نہیں ہیں۔ جس نے ایک دفعہ یہ فرض پورا کر لیا یا اس کے بعد نفلی حج بھی ادا کیا ہے، اگر وہ آئندہ اس نیت سے مزید نفلی حج پر جانے سے باز رہے گا کہ اس کے ان مسلمان بھائیوں کو موقع مل سکے جنہوں نے ابھی تک اصل فریضہ ادا نہیں کیا، اور اس کے نہ جانے سے وہ سہولت اور آسانی سے یہ عبادت سر انجام دے سکے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت بڑا اجر دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ علماء الجزائر اور رابطۃ العالم الاسلامی کے فیصلوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، صرف الفاظ کا معمولی سا فرق ہے۔ علماء الجزائر کے نزدیک فرض عبادت میں نفل عبادت کے ذریعے خلل ڈالنے والا گنہگار ہوگا۔ رابطہ والوں نے بھی یہی بات کہی ہے، لیکن الفاظ ذرا نرم استعمال کیے ہیں کہ اگر نفلی حج والا فرض حج والوں کی سہولت و آسانی کے لیے اس نفلی عبادت سے باز رہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے اجر عظیم ملے گا، اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس اجر عظیم کو چھوڑ کر نفلی حج پر اصرار کرے گا تو وہ ضرور گنہگار ہوگا۔ نفلی حج کے متعلق آپ نے ارباب شریعت کا فیصلہ ملاحظہ فرما لیا۔ ہم وزارت امور مذہبیہ سے گزارش کریں گے کہ انہوں نے نفلی حج پر جو پابندی محض زر مبادلہ میں بچت کے لیے عائد کی ہے، اسے اس شرعی فیصلے کی روح سے عائد کریں۔ یہ پابندی مستقلاً ہوگی، ہنگامی نہیں ہوگی، اور قوم کے بیشتر اجتماعی مفاد کا موجب۔ واضح رہے کہ دین کے نظام میں تو حج کی حیثیت اور اہمیت ہی کچھ اور ہے، لیکن اس وقت حج ایک مذہبی فریضے کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، اس لیے ہماری اس گفتگو کا تعلق اسی سے ہے۔ فطرانہ کی شرح کیا ہے؟ لاہور سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ معلوم کروں کہ شریعت کی روح سے یہ مثال ہمیں فطرانہ کے پیسے کتنے دینے چاہیے۔ اتفاق سے میں نے اخبار میں ایک خبر دیکھی جس کا عنوان تھا فطرے کی رقم۔ خوش ہوا کہ سوال کا جواب گھر بیٹھے مل گیا، لیکن اس کے نیچے جو لکھا ہوا ملا وہ یہ تھا: فطرے کی رقم، فطرہ نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ فطرے کی رقم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق 2.25 سیر گندم کی قیمت کے برابر ہونی چاہیے، جس کا اندازہ 1 روپیہ 25 پیسے لگایا گیا ہے۔ اہل حدیث کے عقیدے کے مطابق 3.25 سیر گندم کی قیمت کے برابر فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ رقم کے متعلق اہل حدیث علماء نے مشورہ دیا ہے کہ جس قیمت پر گندم ہم خرید کرتے ہوں اسی حساب سے 3.25 سیر گندم کی قیمت ادا کریں۔ ناظم جمعیت اہل حدیث مولانا ابو بکر غزنوی نے مشورہ دیا ہے کہ احتیاطاً 1.5 روپیہ فی کس ادا کیا جائے۔ شیعہ علماء نے فطرے کی رقم 2 روپے مقرر کی ہے، یعنی اہل سنت کا حکم یہ ہے کہ فطرے کی رقم 100 روپیہ ہے۔ دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ رقم اہل حدیث کی شریعت کے مطابق 1.5 روپیہ ہے، اور شیعہ حضرات کے فیصلے کے مطابق 2 روپے فی کس۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ہمارے مذہبی پیشوا حضرات ایسی چھوٹی سی بات پر بھی متفق فیصلہ نہیں دے سکتے، کیا یہ کسی بات پر متفق ہوتے بھی ہیں؟ طلوع اسلام: آپ تو ایک فطرے کی رقم پر اختلاف کو دیکھ کر ہی سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ آپ نگاہ کو ذرا دور لے جاتے تو دیکھتے کہ وہاں کیا کیا نظر آتا ہے۔ روزہ کس وقت کھولنا چاہیے، اس میں اختلاف۔ تراویح کی رکعت کتنی ہے، اس میں اختلاف۔ عید کی نماز کا وقت کون سا ہے، اس میں اختلاف۔ نماز عید مساجد میں پڑھنی چاہیے یا کھلے میدان میں، اس میں اختلاف۔ نماز عید کی زائد تکبیریں کتنی ہوتی ہیں، اس میں اختلاف۔ ہاتھ باندھنے میں اختلاف، آمین کہنے میں اختلاف، غرض یہ کہ قدم قدم پر اختلاف۔ کوئی جزئی سا معاملہ بھی ایسا نہیں جس میں یہ حضرات متفق ہوں۔
ہاں ایک بات ضرور ایسی ہے جس میں یہ متفق ہوتے ہیں، اور وہ ہے اس شخص کے خلاف کفر کا فتویٰ لگانا جو ان اختلافات کو مٹانے کے لیے انہیں قرآن کی طرف دعوت دے، اور یہ اس لیے کہ اگر یہ اختلافات مٹ جائیں تو ان کی مختلف دکانیں کس طرح سے چلیں گی۔ آپ ذرا اس کھلی ہوئی حقیقت پر غور کریں، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک محلے میں ایک مسجد موجود ہے اور وہ اتنی وسیع ہے کہ اس میں محلے کے سب نمازی سما سکتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور مولوی صاحب فارغ التحصیل ہو کر آ جاتے ہیں۔ اس مسجد میں پہلے سے امام صاحب موجود ہیں۔ اب یہ نو والد بیچارہ کیا کرے؟ اس کی روٹی کا اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں کہ ایک اور مسجد بنے۔ لیکن یہ مسجد کیسے بنے؟ اس کے لیے نہایت آسان طریقہ ہے۔ وہ یہ واز کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اس مسجد کا امام ہاتھ زیر ناف باندھتا ہے، لیکن شریعت حقہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، لہذا اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ بار بار اس آواز کو دہراتا ہے اور اس کے بعد ایک کھلی جگہ پر 10 اینٹیں اور 5 لوٹے رکھ کر اذان دے دیتا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھنے کی شریعت حقہ ماننے والے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور یوں اس کے لیے امامت کی آسامی نکل آتی ہے، اور اس کے بعد وہ اٹھتے بیٹھتے اس محکم عقیدے کی تبلیغ کرتا رہتا ہے کہ جو لوگ زیر ناف ہاتھ باہر رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ اختلاف پیدا نہ کیا جاتا تو اس کے لیے نیا ٹھکانہ کیسے بن سکتا تھا؟ یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ اس قسم کے اختلافات کو اس شدت سے قائم رکھتے ہیں اور ہر اس آواز کو اختلافات مٹانے کے لیے اٹھے کفر و الحاد کی آواز قرار دے کر اسے دبانے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ اختلافات موجود تھے؟ اس کا جواب ان حضرات سے مانگیے۔ معجزہ اور کرامت میں کچھ فرق نہیں؟ ذیل کا اقتباس غور سے پڑھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح معجزہ میں اسباب طبیعہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بالکل وہ براہ راست حق تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى 8/17۔ اسی طرح کرامت میں بھی اسباب طبیعہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی کام ہو جاتا ہے، اور معجزہ اور کرامت دونوں خود صاحب معجزہ اور کرامت کے اختیار میں بھی نہیں ہوتے۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایسا کوئی خارق عادت کام اگر کسی صاحب وحی نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، غیر نبی کے ذریعے اس کا ظہور ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ یہ اقتباس ہے مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم کی تفسیر معرف القرآن کا، جو ماہنامہ البلاغ کراچی میں بالاقساط شائع ہو رہی ہے۔ اس کا حوالہ البلاغ بابت مارچ 1977۔ اس وقت بحث معجزے کے متعلق نہیں ہے، نقطہ زیر اور صرف یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک معجزات دلیل نبوت ہوتا ہے، یعنی مدعی نبوت کے دعوے کی صداقت کا ثبوت۔ لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام سے بھی جو کرامت سزد ہوتی ہے اس میں بھی اسباب طبیعہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے معجزہ و کرامت کی کونہ اور حقیقت میں کوئی فرق نہیں رہتا، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے تو کرامت دلیل نبوت کیوں نہیں ہو سکتی، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہوتے ہیں؟ لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نبی کے ہاتھ سے جو خارق عادت واقعہ ظہور میں آئے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور جو غیر از نبی کے ہاتھ سے خارق عادت واقعہ رونما ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ کیا یہ وہی بات نہیں جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم 12/40۔ ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے رکھ لیے ہیں۔ کیا مفتی صاحب مرحوم کے ارشاد کے مطابق معجزہ اور کرامت میں یہی فرق نہیں کہ ایک کو معجزہ کہہ کے پکارا جاتا ہے اور دوسرے کو کرامت؟ ما انزل اللہ بها من سلطان 12/40۔ خدا نے ان ناموں کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، محض ناموں کی تفریق سے یہ امت 1000 برس سے ایسی الجھنوں میں گرفتار چلی آ رہی ہے جن سے نکلنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی منتخب ہستی کو اپنی طرف سے براہ راست علم عطا کرنے کا نام وحی رکھا تھا، اور جسے یہ علم عطا ہوتا تھا اسے نبی یا رسول کہہ کر پکارا تھا۔ ختم نبوت سے خدا کے طرف سے اس طرح علم حاصل ہونے کا سلسلہ
ختم ہو گیا. لیکن بعد ازاں امت میں ایک عقیدہ رائج ہوا کہ رسول اللہ کے بعد بھی خدا کے برگزیدہ بندوں کو خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے. جب کہا گیا کہ یہ عقیدہ تو ختم نبوت کی نقیض ہے تو کہا کہ نہیں، اس سے ختم نبوت کو کوئی عرف نہیں آتا، اس لیے کہ نبی کو جو علم حاصل ہوتا تھا اسے وحی کہا جاتا تھا، اور غیر نبی کو جو اس نو کا علم حاصل ہوتا ہے اسے کشف و الہام کہا جاتا ہے. اور جن برگزیدہ ہستیوں کو یہ علم حاصل ہوتا ہے انہیں نبی نہیں اولیاء کہا جاتا ہے. یعنی خدا کی طرف سے علم حاصل ہونے کی کیفیت اور نوعیت ایک ہی ہے، لیکن اس کا نام الگ رکھ لیا گیا ہے، اس لیے اس سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ جو احمدیوں اور ہمارے علماء میں 90 برس تک بحث کا سلسلہ جاری رہا اور بات کسی فیصلہ کن مرحلے تک نہیں پہنچ سکی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ خود علماء حضرات کشف و الہام پر عقیدہ رکھتے تھے اور کرامات و پیش گوئیوں کے امکان کو تسلیم کرتے تھے. ان عقائد کے بعد فرق صرف ناموں کا رہ جاتا ہے. تو ان تمام الجھنوں کا حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ما انزل اللہ کو سلطان تسلیم کیا جائے، یعنی جملہ عقائد و مسالک میں سند قرآن کریم کی قابل قبول قرار پا جائے. اس کے بعد دیکھیے کہ کوئی پیچیدگی بھی باقی نہیں رہتی. پیشہ وکالت. مسٹر اے کے بروہی نے سپریم کورٹ کے حالیہ مقدمے میں آئین کی عظمت کے ضمن میں جو دلائل دیے وہ ان دلائل کی تردید کرتے تھے جو خود انہوں نے اس سے پہلے سپریم کورٹ ہی کے ایک مقدمے میں پیش کیے تھے. اگلے دنوں وہ لندن تشریف لے گئے تو وہاں ان کے خلاف اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے خود ہی اپنی ہی دلائل کی تردید کس طرح کر دی. انہوں نے جواب دیا کہ درخواست کے سلسلے میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے سامنے پاکستان کے آئین کے ضمن میں انہوں نے جس موقف کی حمایت کی وہ محض ایک وکیل کا پیشہ ورانہ فرض تھا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر دوسرا فریق ان سے رابطہ قائم کرتا اور ان کی فیس ادا کرتا تو وہ اسی شد و مت کے ساتھ یہ کہتے کہ دوسرا فریق نے غلطی کی ہے. ایرانی شہنشاہیت اور ولی عہدی. اس ماہ کی ایک اہم خبر ایران کی ملکہ سوریہ کی طلاق ہے. یہ خبر اس لیے اہم نہیں کہ طلاق کسی ملک کی ملکہ کو ملی ہے. ہمارے نزدیک عورت ہونے کی حیثیت سے دنیا کی ہر عورت یکساں ہے اور ملکہ ہونے کی جہت سے ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے. اس خبر کی اہمیت اس خصوصی حالات کی بنا پر ہے جس کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچی ہے. بتایا گیا ہے کہ شاہ اور ملکہ میاں اور بیوی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے. ان کے تعلقات نہ صرف خوشگوار بلکہ محبت و مودت کے مظہر تھے. ان میں کسی قسم کی کوئی ناچاکی یا بدمزگی نہیں تھی، لیکن ان کی 7 سالہ ازدواجی زندگی میں ملکہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور چونکہ نرینہ اولاد کے بغیر تخت شہنشاہی بغیر ولی عہد کے رہ جاتا تھا، اس لیے بادشاہ کو بادل ناخواستہ ملکہ کو طلاق دینی پڑی اور ملکہ کو بصد حسرت و یاس اس فیصلے کو قبول کرنا پڑا. وہ فیصلہ جس سے ایران کی بہت سے گھرانوں میں صفحہ ماتم بچ گئی، اس سے 2 اہم سوال ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک عام انسانی حیثیت سے، دوسرا قرآنی نقطۂ نگاہ سے. عام انسانی حیثیت سے یہ کہ کیا کسی عورت کے ہاں اولاد نہ ہونا واقعی ایسا جرم ہے جسے وہ اس قسم کی انتہائی سزا کی مستحق قرار پا جاتی ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ جو لوگ اس سوال کا جواب مثبت میں دیں انہیں اس کا قطعاً حق نہیں حاصل نہیں کہ وہ صفحہ انسانیت میں کھڑے ہوں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے تمثیلی انداز میں بیان کردہ قصہ آدم کی روح سے جب آدم کے دل میں حیات جاوید کی آرزو پیدا ہوئی تو ابلیس نے ان کے کان میں یہ افسوس پھونکا کہ وہ اولاد کے ذریعے حیات جاوید حاصل کر سکتا ہے، اسی سے اس کا نام ہمیشہ کے لیے روشن رہ سکتا ہے. وہ دن اور آج کا دن اولاد کی آرزو انسان کی ناک میں نکل ڈالے نہ معلوم اسے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے، اور ستم بالائے ستم کہ اس نہ کردہ گناہ کی سزا اکثر و بیشتر بیچاری ہوا کی بیٹی کو بھگتنی پڑتی ہے. خدا جانے آدم کا شعور کب بیدار ہوگا اور وہ کب ابلیس کے اس فریب سے نکل سکے گا کہ وہ حیات جاوید اولاد کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. حیات جاوید انسانی ذات کی نشوونما اور پختگی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ اولاد کے ذریعے بقائے نسل سے. قرآنی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ اور بھی زیادہ تعصف انگیز اور عبرت ناک دکھائی دیتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا طبی قوانین کے مطابق ہوتا ہے جس پر مرد یا عورت کسی کا بھی اختیار نہیں ہوتا. اگر مرد یا عورت میں سے کسی میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں اور مناسب علاج کے باوجود یہ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکی تو اس میں فرد متعلقہ کو قصور نہیں جس کی وجہ سے اسے مستحق کی سزا قرار دیا جائے. سورہ شورى میں ہے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. 44/49-50. وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون مشیت کے مطابق بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. یہ سب
اس کے مقرر کردہ قانون طبیعی کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے، قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ عورت کا بے اولاد ہونا طلاق یا نکاح ثانی کے لیے وجہ جواز ہو سکتا ہے۔ نکاح کا مقصد میاں بیوی میں سکون و مودت و رحمت ہے، 30/21، اور جب تک ازدواجی زندگی میں یہ حسین عناصر موجود ہیں، ان کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی اور سب سے اہم چیز ولی عہد کا سوال ہے۔ کون مسلمان اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ اسلام کی گاڑی اسی دن سے دوسری پٹڑی پر جا پڑی جس دن خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ ملوکیت کے عام معنی سلطنت کا باپ سے بیٹے کی طرف وراثتاً منتقل ہونا۔ یہ وہ آواز ہے جو گزشتہ 1300 برس سے ہر محراب و منبر سے اٹھتی اور مسلسل فضا میں پھیلتی رہی ہے کہ سلطنت میں وراثت اور ولی عہدی کا تصور شجر اسلام کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ لیکن کس قدر بدبختی ہے کہ جہاں 1300 سال سے ہر محراب و منبر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، اس کے ساتھ ہی 1300 برس سے مسلمانوں کے ہر ملک میں سلطنت باپ سے بیٹے کی طرف وراثتاً منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ آج جبکہ دنیا کی قریب تمام مسلم سلطنتیں زمانے کے تقاضے سے مجبور ہو کر ملوکیت کو اپنے ہاتھ سے ختم کر چکی ہیں، ملوکیت اگر کہیں باقی ہے تو مسلمانوں کے ممالک میں باقی ہے، اور یہی ملوکیت ہے جس نے ایران میں ولی عہد سلطنت کی ضرورت کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اس کے لیے ایک بے گناہ خاتون کو حوالہ قربان گاہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے تو ایک چیز بالکل واضح ہے، یعنی یہ کہ اس کی ضمانت کیا ہے کہ شاہ ایران کے ہاں کسی اور بیوی سے ضرور اولاد پیدا ہوگی اور لڑکا ہی ہوگا، اور سب سے آخر یہ کہ شاہ ایران ماشاء اللہ ابھی جوان ہے اور قانون طبیعی کے مطابق ان کے کافی مدت تک زندہ رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جس صورت سے آج کل مزاج روزگار بدل رہا ہے، اس کے پیش نظر اس کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ جب آج کی ولی عہد کی تخت نشینی کا دور آئے گا اس وقت انداز ملوکیت دنیا میں باقی ہوگا۔ چنانچہ وہاں ایسا انقلاب آیا کہ ولی عہدی تو ایک طرف شہنشاہیت باقی نہ رہی۔ سچ کہا تھا کہنے والے نے، الٹ جائیں گی تدبیریں، بدل جائیں گی تقدیریں، حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی یہ خلاقی۔ عزیر کے متعلق غلط فہمی۔ ایک صاحب نے ہمیں اردو انسائکلوپیڈیا فیروز سنس کے صفحہ 989 کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بھیجی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ عزیر حضرت 500 کاف میم حضرت ہارون بن عمران کی نسل سے تھے۔ قرآن اور احادیث کے مطابق عزیر نبی تھے۔ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے تمام یہودیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں بابل لے آیا۔ اس وقت عزیر کم عمر تھے، 40 برس کی عمر میں آپ بنی اسرائیل کے فقیہ بنے اور رشد و ہدایت کے فرائض سے انجام دینے لگے۔ عورت شیر کے زمانے میں جب بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو اثر نو تعمیر کرنا چاہا تو اس سلسلے میں حضرت عزیر نے شاہی دربار میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا شروع کیا اور بیت المقدس کی تعمیر میں بنی اسرائیل کو مدد دی۔ بیت المقدس کی تباہی کے وقت تورات کے تمام نسخے ناپید ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر نے یہ نسخے اثر نو مرتب کرائے۔ اس کے بعد اور بھی بہت کچھ لکھا ہے جسے درج کرنے کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس میں کئی غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید نے عزیر نامی کسی شخص کو زمرہ انبیاء میں شامل نہیں کیا، اس لیے انہیں قرآن کی روح سے بالتصریح نبی نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں عزیر کا نام ایک ہی مقام پر آیا ہے جس میں کہا گیا کہ یہودی اسے ابن اللہ، خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اہل مصر کا ایک دیوتا تھا اوزیرس، جس کی شکل بیل کسی تھی، وہ اسے خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ اہل مصر کی دیکھا دیکھی بنی اسرائیل نے بھی اس دیوتا کی پرستش کرنی اور اسے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہی عزیر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس فقیہ نے تورات کو اثر نو مرتب کیا تھا اس کا نام عزرا تھا، نہ کہ عزیر۔ تورات میں اس کا نام اور ذکر بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ ہم اپنے یہاں انسائکلوپیڈیا قسم کی تالیفات کے مصنفین اور ناشرین سے درخواست کریں گے کہ وہ کم از کم اسلام اور حضرات انبیاء کرام کے ضمن میں کچھ درج کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا کریں۔ ان کی یہ تالیفات عوام میں سند بن جایا کرتی ہیں۔ محنت کشوں کے مسائل، اجرتوں کے نظام کی خرابی۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آج کل محنت کشوں کی فلاح و بہبود کا سوال بڑی اہمیت حاصل کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق کیا ہدایت آئی ہے؟ طلوع اسلام بات ذرا سطح سے نیچے اتر کر سمجھنے کی ہے۔ اس باب میں دو فریق ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک فریق محنت کش یا ورکرز یعنی کام کرنے والوں کا، اور دوسرا فریق وہ جو ان کام کرنے والوں کی فلاح و بہبود کی تدبیریں سوچتا رہتا ہے۔ پہلا فریق تو ہوا ورکرز یا کام کرنے والوں کا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوسرا فریق کن لوگوں کا ہے؟ جب پہلا فریق کام کرنے والوں کا ہے تو معاملہ دوسرا فریق ان لوگوں کا ہوگا جو کام نہیں کرتے۔ تو اب مسئلے کی شکل یوں بنی کہ جو لوگ کام نہیں کرتے وہ ان لوگوں کی فلاح و بہبود کی فکر کرتے ہیں، اور اگلا سوال یہ ہے کہ ان کام نہ کرنے والوں کے پاس وہ روپیہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟
جس سے وہ ان کام کرنے والوں کی فلاح و بہبود کی تدبیریں کرتے ہیں۔ پیسہ تو لامحالہ کام کرنے سے پیدا ہوتا ہے، تو جو کام نہیں کرتے ان کے پاس دوسروں کی فلاح و بہبود تو ایک طرف خود اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان حقائق کی روشنی میں بات یوں ہوئی کہ کام نہ کرنے والے کام کرنے والوں کی کمائی میں سے خود بھی کھاتے ہیں اور اسی میں سے تھوڑا بہت کام کرنے والوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے صرف کرتے ہیں اور اسے بہت بڑا کارنامہ قرار دیتے ہیں اور ثواب کا کام تصور کرتے ہیں۔ اصل یہ کہ انسان آج تک دور غلامی سے نکلا ہی نہیں۔ اس نے کیا صرف اتنا ہے کہ فریب دہی کی خاطر کچھ لباس نئے تجویز کر دیے اور کچھ نئی اصطلاحات وضع کر لی ہیں جسے ہم دور جہالت کہتے ہیں۔ اس میں انسان جو کچھ کرتا تھا اسے کھلے بندوں کرتا تھا۔ اس دور تہذیب میں یہ کرتا وہی کچھ ہے، لیکن دوسروں کی بہبود کی نگاہ فریب پردوں میں لپیٹ کر دور جہالت میں کام کرنے والوں کو غلام کہا جاتا ہے اور اس سے کام کرانے والا اس کا آقا یا ماسٹر کہلاتا تھا۔ یہ آقا غلام کی کمائی کا مالک ہوتا تھا اور اس میں سے اتنا غلام کو دیتا تھا جس سے وہ کام کرنے کے قابل رہے۔ بات آج بھی وہی ہے، فرق صرف الفاظ کا ہے۔ قرآن کریم نے اس تفریق کو ختم کر دیا، اس نے اعلان کر دیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ 53/39 دنیا میں ہر انسان کو کام کرنا ہوگا، جو کام نہیں کرتا اسے کچھ نہیں مل سکتا بجز ان کے جو کسی وجہ سے کام کرنے سے معذور ہوں، بلکہ یوں کہیے کہ وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اس نے اس بنیادی اصول کی وضاحت ان الفاظ میں کر دی أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ 53/38 کام کرنے والے کام نہ کرنے والوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ کام نہ کرنے والوں کو اس نے مترفین کہہ کر پکارا اور انہیں بارگاہ انسانیت کا بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ لہذا قرآنی معاشرے میں تمام افراد کاسب یعنی کام کرنے والے ہوں گے، اس میں کام نہ کرنے والوں کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ تقسیم کار کے اصول کے مطابق کام کی نوعیت میں فرق ہوگا۔ اسے باہمی تعاون کہا جائے گا۔ اس میں نہ کوئی کام گھٹیا ہوگا نہ بڑھیا۔ گھڑی کا ادنا سا پیچ بھی اپنے مقام پر اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنی اہمیت اس کا مرکزی پرزہ اسپرنگ۔ اس اعتبار سے ان کام کرنے والوں کی اونچ نیچ کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ اگر 100 روپے کے 50 نوٹوں کو اوپر تلے رکھ دیا جائے تو سب سے نچلے نوٹ کی بھی وہی قیمت ہوگی جو سب سے اوپر کے نوٹ کی ہوگی۔ مدارج میں فرق کام کی نوعیت کے مطابق نہیں ہوگا، حسن کارکردگی کی بنا پر ہوگا، یعنی جو کام اس کے سپرد تھا اسے اس نے کس قدر خوبی کے ساتھ سر انجام دیا۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کی روح سے آجر و مستاجر کام کرنے والوں اور لینے والوں کے دو گروہوں کا وجود ہی نہیں رہتا۔ اس میں تمام افراد معاشرہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، بالفاظ دیگر وہ معاشرہ محنت کشوں یا ورکرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں سب مل کر کام کرتے ہیں اور ان کی محنت کے نتیجے میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس سے ہر ایک کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے اس معاشرے میں مزدوروں کا بھی وجود نہیں ہوتا۔ مزدور کے معنی ہے مزد جمع ور، یعنی جس کام کی مزد اجرت دی جائے۔ اجرت یا ویجز کا تصور بھی نظام سرمایہ داری کا پیدا کردہ ہے۔ کام نہ کرنے والے کام کرنے والوں کے کام کی اجرت مقرر کرتے ہیں اور اسے اس کی محنت کے محاصل میں سے مقررہ اجرت ادا کر کے باقی سب خود سمیٹ لیتے ہیں۔ اجرت مقرر کرنے میں معیار یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مزدور اور اس کے بال بچوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں یا نہیں، معیار اجرت مقرر کرنے والوں کے مفاد کا تحفظ ہوتا ہے۔ قرآنی معاشرے میں کام کی اجرتیں مقرر نہیں ہوتی، ہر ایک کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے محنت کشوں کے مسائل کا حل۔ ظاہر ہے کہ جب تک انسان اس قسم کا معاشرہ قائم نہیں کرتا وہ دور غلامی سے نہیں نکل سکتا، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مہذب اور آزاد تصور کیوں نہ کرے۔ ابھی تک آدمی صید زبون شہریاری ہے، قیامت ہے کہ انسان و انسان کا شکاری ہے۔ تصویر کی شرعی حیثیت۔ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے مودودی صاحب کو حال ہی میں جو ایوارڈ ملا ہے، میں اس کے دوسرے گوشوں کے متعلق گفتگو کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھنا چاہتا ہوں۔ سر دست اس کا صرف وہ گوشہ سامنے لانا چاہتا ہوں جس کا تعلق شاہ فیصل مرحوم کی اس تصویر سے ہے جو اس میڈل تمغے پر ڈھلی ہوئی شکل میں منقوش ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مودودی صاحب نے انسانوں کی ہر قسم کی تصاویر کو حرام مطلق قرار دیا تھا۔ براہ کرم بذریعہ طلوع اسلام مطلع فرمائیے کہ کیا یہ صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو پھر مودودی صاحب اس مصور تمغہ کا متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تصویر کے متعلق مودودی صاحب نے ترجمان القرآن بابت جولائی 1962 میں سورہ سبا کی تفسیر کے سلسلے میں بڑی تفصیل بحث کرنے کے بعد لکھا ہے
اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں تصاویر کی حرمت کوئی مختلف فی یا مشکوک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم کے صحیح ارشادات، صحابہ کرام کے عمل اور فقہاء اسلام کے متفق فتویٰ کی روح سے ایک مسلم قانون ہے، جسے آج بیرونی ثقافتوں سے متاثرہ لوگوں کی موشگافیاں بدل نہیں سکتی۔ بعض لوگ فوٹو اور ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت بجائے خود تصویر کو حرام کرتی ہے، نہ کہ تصویر سازی کے کسی خاص طریقے کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ تصویریں ممنوع ہونی چاہیے جو مشرکانہ نوعیت کی ہیں، یعنی ایسے اشخاص کی تصاویر اور مجسمے جن کو معبود بنا لیا گیا ہو۔ باقی دوسری تصویروں اور مجسموں کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں کرنے والے دراصل شارع کے احکام اور ارشادات سے قانون اخذ کرنے کی بجائے آپ ہی اپنے شارع بن بیٹھے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تصویر صرف ایک شرک و بت پرستی ہی کی موجب نہیں بنتی، بلکہ دنیا میں دوسرے بہت سے فتنوں کی موجب بھی بنی ہے اور بن رہی ہے۔ تصویر ان بڑے ذرائع میں سے ایک ہے جن سے بادشاہوں، ڈکٹیٹروں اور سیاسی لیڈروں کی عظمت کا سکہ عوام الناس کے دماغوں پر بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ شارع نے تصویر کی حرمت کا حکم سے بت پرستی کے استحصال کی خاطر دیا ہے، اصلاً غلط ہے۔ شارع نے مطلقاً جاندار اشیاء کی تصاویر کو روکا ہے۔ ہم اگر خود شارع نہیں بلکہ شارع کے متبع ہیں تو ہمیں علی الاطلاق اس سے رک جانا چاہیے۔ ہمارے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی علت حکم خود تجویز کر کے اس کے لحاظ سے بعض تصویروں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دینے لگیں۔ اس مطلق ممانعت میں استثنائی صورتوں کے متعلق انہوں نے لکھا ہے، اس عام حکم کے اندر اگر کوئی استثناء ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ جہاں تصویر لینے کا کوئی حقیقی تمدنی فائدہ ہو یا جبکہ تصویر کسی بڑی تمدنی مصلحت کے لیے ناگزیر ہو تو صرف اس غرض کو پورا کرنے کی حد تک یہ فعل جائز ہے۔ مثلاً پاسپورٹ، پولیس کا مجرموں کی شناخت کے لیے تصویریں محفوظ کرنا، ڈاکٹروں کا علاج کے لیے یا فن طب کی تعلیم کے لیے مریضوں کی تصویریں لینا اور جنگی اغراض کے لیے فوٹوگرافی کا استعمال۔ لیکن لیڈروں کی تصویریں اور جلوسوں کی تصویریں کسی طرح بھی جائز اور حقیقی ضرورت کی تعریف میں نہیں آتی۔ خصوصاً لیڈروں کی تصویریں تو بندگان خدا کو اس خطرے سے بہت ہی قریب پہنچا دی ہیں جس کی وجہ سے تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سکوں پر بادشاہ کی تصویر کا بطور علامت حاکمیت ثبت کیا جانا، کیا یہ سب بت پرستی کی جڑیں نہیں؟ میں تو چھوٹے بچوں کی تصویریں لینے کو بھی اس لیے حرام سمجھتا ہوں کہ معلوم نہیں ان بچوں میں آگے چل کر کس کو خدا بنا لیا جائے۔ رسائل و مسائل۔ تصویر کے متعلق مودودی صاحب کا عقیدہ واضح ہے، وہ انسانوں کی تصویروں کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے جو استثنائی صورتیں بتائی ہیں، ظاہر ہے کہ فیصل ایوارڈ پر شاہ مرحوم کی تصویر جسے مجسمہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا، ان میں سے کسی شک کے تابع بھی نہیں آتی۔ استئذان کی اہمیت، اجازت لے کر آؤ۔ قرآن مجید ایک عظیم محیط کل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں جہاں کائنات کے مستور حقائق اور قوموں کے عروج و زوال کے غیر متبدل قوانین دیے گئے ہیں، وہاں انسانی معاشرتی زندگی سے متعلق ایسی ہدایات بھی بیان کی گئی ہیں جو سطحی نگاہوں سے دیکھنے والوں کے نزدیک بڑی معمولی سی ہیں، ایسی معمولی کہ ان کے نزدیک انہیں وحی کی روح سے عطا کیے جانے کی چندہ ضرورت نہ تھی، لیکن اگر انہیں روزمرہ زندگی کے تجربے کی روشنی میں ذرا گہری نظروں سے دیکھا جائے تو ان کی اہمیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ آج کی نشست میں ہم ان میں سے ایک ہدایت کو سامنے لاتے ہیں جنہیں نظر انداز کر دینے سے ہمارے معاشرے میں بہت سی الجھنیں اور بدمزگیاں پیدا اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ جن حضرات کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہم سے متفق ہوں گے کہ ان کی اہمیت کو نمایاں کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی ہدایت یہ ہے، أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 24/27۔ اے جماعت مومنین، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے ہاں جاؤ تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اور جب وہ اجازت دیں تو پھر اندر جاؤ۔ اس کے بعد ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا 24/28۔ اور اگر تم دیکھو کہ اس گھر میں کوئی نہیں تب بھی اس کے اندر نہ جاؤ، اور اگر تم
سے کہا جائے کہ آپ اس وقت واپس تشریف لے جائیں تو دل میں کوئی گرانی لیے بغیر واپس ہو جاؤ۔ ان ہدایت میں کہا تو یہ گیا ہے کہ کسی کے ہاں بلا اجازت مت جاؤ، لیکن وسیع پیمانے پر اس سے مراد یہ ہے کہ کسی سے ملنے کے لیے جانا ہو تو پہلے وقت مقرر کرو، یعنی بائی اپوائنٹمنٹ جاؤ۔ یوں ہی جب جی چاہے کسی سے ملنے کے لیے نہ چلے جاؤ۔ اگر کسی کے ہاں اتفاقیہ جانا پڑے تو بھی اہل خانہ سے پہلے پوچھ لو کہ انہیں ملنے کے لیے وقت ہے، اور اگر وہ معذرت کر دے تو اس کا برا نہ مناؤ، واپس چلے جاؤ۔ مغربی ممالک میں چونکہ وقت کی قیمت کا بڑا احساس ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اوپر اس پابندی کو بڑی شدت سے عائد کر رکھا ہے۔ وہاں پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر کوئی کسی کے ہاں نہیں جاتا، لیکن ہمارے ہاں جنہیں خدا کے ہاں سے یہ ہدایت ملی تھی، کیفیت یہ ہے کہ جب کسی کا جی چاہے ملنے کے لیے چلا آتا ہے۔ اس سے دوسرے کے کام، وقت و مصروفیت میں جس قدر حرج واقع ہوتا ہے اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں۔ جنہیں اس قسم کی ملاقاتیوں سے واسطہ پڑتا ہے، اول تو وہ اس کی جرت نہیں کر سکتے کہ اس آنے والے سے کہہ دیں کہ اس وقت معاف فرمائیے، اور اگر وہ کہیں اس کی جرت کر لیں تو آنے والے صاحب اس کا اتنا برا مناتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیشہ کے لیے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس بدمزگی سے بچنے کے لیے اہل خانہ کو اکثر اوقات جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ یہ وبا ہمارے ہاں عام ہے اور نتیجہ ہے اس قرآن ہدایت کو نظر انداز کر دینے کا۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والے صاحب بلا اطلاع چھپ چھپا کر گھر کے اندر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے اہل خانہ کی پرائیویسی میں جس قدر خلل واقع ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 33/53۔ اور اگر تمہیں نبی کے گھر سے کوئی چیز لینی ہو تو اس کے لیے بھی یوں ہی بے محابہ اندر نہ چلے جایا کرو، قاعدے کے مطابق پردے کے باہر سے اسے مانگا کرو۔ ظاہر ہے کہ اس حکم کا اطلاق بھی عام ہے کہ بلا اطلاع دیے اور اجازت لیے کسی کے مکان کے اندر نہ چلے جایا کرو۔ اہل یورپ کے ہاں اس کی بھی پابندی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ ہم سے ہمارے بڑے بوڑھے اچھے تھے کہ وہ خود اپنے گھر میں بھی آتے تو ڈیوڑی میں کھنکار کر اندر جاتے تھے۔ ہمارے ہاں اگر دو چار دوستوں یا عزیزوں کو کھانے پر بلایا جائے تو اہل خانہ کا پورے دن کا پروگرام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ تو دوپہر کے کھانے کے لیے 12 ہی بجے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بعض 3 بجے تک تشریف نہیں لاتے، اور باقی سب ان کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر کھانے کے بعد جو محفل جمتی ہے تو کوئی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں یہ ہدایت دی گئی ہے يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث 33/53۔ اے جماعت مومنین، تم یوں ہی بل ملائے اور بغیر اجازت لیے رسول کے گھر نہ چلے جایا کرو۔ اگر وہ تمہیں کھانے کے لیے بلائے تو اس کے ہاں جاؤ، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کہ تم کھانا پکنے سے پہلے ہی وہاں جا بیٹھو اور کھانے کا انتظار کرتے رہو۔ جب کھانا تیار ہو جائے اور وہ تمہیں بلائے تو پھر اندر جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے چلے جاؤ، وہیں بیٹھے باتوں میں نہ لگ جایا کرو۔ اہل مغرب اس پابندی پر بھی عمل کرتے ہیں اور بڑے سکھ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے تو خود اپنے گھروں میں بھی کھانے کے اوقات مقرر کر رکھے ہیں اور اس کی بڑی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کہی ہے جو متعین طور پر تو رسول اللہ سے متعلق ہے، لیکن وہ ترجمانی کرتی ہے ہم میں سے ہر ایک کے دل کی۔ فرمایا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق 33/53۔ تمہاری موجودہ روش سے رسول کو بڑی اذیت پہنچتی ہے، لیکن وہ شرم کی وجہ سے تمہیں کچھ کہتا نہیں، لیکن اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے اس نے یہ بات صاف صاف کہہ دی ہے۔ ان ہدایات خداوندی کی مزید تشریح و تصریح کی ضرورت نہیں۔ ایک کاش ہم قرآن مجید کی ان چھوٹی چھوٹی ہدایت پر ہی عمل پیرا ہوتے تو کتنے آرام سے رہتے۔ میں نے جماعت کیوں نہیں بنائی؟ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں؟ قارئین طلوع اسلام میں سے ایک صاحب کا میرے نام ایک طویل مراسلہ موصول ہوا ہے۔ اس کا جواب تو انہوں نے براہ راست مانگا ہے، لیکن جو سوالات اس میں اٹھائے گئے ہیں ان کا تعلق کسی ایک فرد سے نہیں
نفس اسلام سے اور اس کے بعد تحریک طلوع اسلام سے ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ نام اور مقام کے حوالے حذف کر دینے کے بعد وہ خط اور اس کا جواب طلوع اسلام میں شائع کر دیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ قارئین اس کے مطالعے کو مفید پائیں گے۔ پہلے وہ خط ملاحظہ فرمائیے۔ میں تقریباً 76 عیسوی کے اوائل سے آپ کا ماہنامہ طلوع اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ چھوٹے سے قصبے میں قرآنی نظریات کو اپنی حد تک پھیلانے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہوں۔ آپ سے تعارف میرے دوست نے کرایا، آپ کی قرآنی تفسیر پسند آئی، گو نہ میں آپ کی کوئی ضخیم کتاب پڑھ سکا ہوں اور نہ ہی طلوع اسلام کو باقاعدگی سے زیر مطالعہ رکھ سکا ہوں، لیکن طلوع اسلام کی روشنی نے مجھے متاثر ضرور کیا ہے، لہٰذا باقاعدگی سے اس کا خریدار ہوں۔ کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے رابطہ قائم کر کے آپ سے ان سوالات کا جواب حاصل کروں جو میرے اپنے ذہن میں ابھرتے ہیں یا دوسروں کی جانب سے پوچھے جاتے ہیں۔ دیگر حضرات کی قسم مختلف ہے، ان میں کچھ متاثرین جماعت اسلامی ہیں، کچھ کمیونسٹ، سوشلسٹ اور اکثریت دہریوں کی ہے۔ سب سے زیادہ مقابلہ جماعت اسلامی سے اکثریت دوستوں کی ہے، لیکن اکثر اور ہر وقت کی بحث کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ آپ کی اکثر باتوں خصوصاً معاشی نظام کو پسند کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں مولویانہ اور مذہبی سی ہوتی ہیں اور کچھ کا وزن بھی میں خود بھی محسوس کرتا ہوں۔ وجہ یہ کہ میرا مطالعہ ناقص اور نامکمل ہے۔ میں طالب علم پرائیویٹ ہوں، کافی وقت ادھر لگتا ہے، ملازمت کے دھندے بھی ہیں، لیکن خیال آتا ہے کہ زندگی تو انہی دھندوں میں صرف ہوگی، کچھ مطالعہ دائمی ایٹرنل حیثیت و فوائد رکھنے والا بھی کیا جائے۔ لہذا جن سوالات کا جواب آپ سے لینا ہے وہ درج کر کے اپنے مطالعے میں اضافے کے لیے جواب چاہتا ہوں۔ جوابی لفافہ ساتھ ہے، کچھ جوابات ذاتی قسم کے ہوں گے، ان کا جواب بھی ضرور عنایت فرمائیں، کیونکہ آپ کی اپنی ذات بھی خاصی زیر بحث رہتی ہے۔ آپ کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے سبب صرف فرضی باتیں کرنا پڑتی ہیں، اطمینان نہیں ہوتا، کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو اعتماد سے جواب نہیں دیا جا سکتا۔ صرف ذاتی دلائل پر بھروسہ کرتا ہوں مگر خود مطمئن نہیں رہتا۔ سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اسلام میں ایک ہی جماعت کا قیام ضروری ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، لیکن پرویز صاحب اس حکم میں قرآن کی تعمیل میں ابھی تک کسی باقاعدہ جماعت کا قیام عمل میں نہیں لائے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اس جماعت کو لوگ فرقہ ضرور کہیں گے، لیکن کم از کم بے چین روحوں، ریسٹ لیس سولز کو تو کوئی جائز سکون نظر آ سکے۔ جماعت نہ ہونے کا مطلب تو یہ لیتے ہیں کہ پرویز صاحب صرف دوسری جماعتوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، خود کوئی آئیڈیل پارٹی پیش نہیں کرتے۔ جماعت سازی ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے تھی جو سیاسی، مذہبی یا دینی طور پر آئیڈیل پیش کرتی تاکہ حکومت الہیہ کے قیام کا مقصد حاصل ہو سکتا۔ میں خود بھی یہی سوچتا ہوں کہ فرقہ تو پہلے بھی آپ کے عقائد کو کہا جاتا ہے، کیوں نہ ایک جماعت کا قیام عمل میں لایا جائے تو جو صحیح قرآنی نظریات پیش کرے اور آہستہ آہستہ اپنا دائرہ وسیع کر کے مخلص و بے لوث قیادت مہیا کر کے نظام الہی کے قیام کی جانب قدم اٹھائیں۔ مشکلات کا سامنا تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ اس مرتبہ اگست کی طلوع اسلام میں آپ کے توسیعی مقالہ بسلسلہ دین و مذہب کی کشمکش کے آخر میں آپ نے دبے الفاظ میں اجتماعی کوشش کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس میں مشکلات کے ساتھ ساتھ کامیابی کے امکانات بھی کافی ہیں۔ ایسا راستہ اختیار کرنا جس میں حوث زر جیسی میٹھی بیماری کو ترک کرنا پڑتا ہے، دولت محفوظ نہیں رہ سکتی، بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ اس میں تو لوگ چندہ دینے سے بھی کترائیں گے، عہدوں اور ناموری کا لالچ تنظیم و جماعت میں رکاوٹ بن جائے گا، اور پھر وہاں جہاں سے کسی منافع دنیاوی کی امید بھی نہ ہو، پھر ممکن ہے کہ لوگ تعلیم یافتہ طبقے میں اسے مقبول سمجھ کر ادھر دوڑیں اور اسے بھی دوسری جماعتوں کی طرح مختلف حربوں سے بدنام کرنے کی کوشش کریں، اور انجام پھر وہی نکلے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو وہ کام مکمل نہیں ہو سکے گا جسے مکمل ہونا چاہیے۔ آپ نے لٹریچر کی صورت میں قابل تعریف کام خاصی حد تک مکمل کر دیا ہے۔ اب اگلا قدم اجتماعی کوشش ہونا چاہیے۔ نماز جب اجتماعی کوشش کی صورت میں کسی جماعت کا قیام عمل میں لایا جائے تو دین کے اہم ترین رکن نماز کے بارے میں آپ کو بتانا ہوگا کہ کس طرح مل کر پڑھی جائے۔ آپ کی یقیناً ریسرچ ہوگی کہ حضور پاک اور ان کے صحابہ نے کس طرح نماز پڑھی۔ نماز با جماعت کا حکم بھی قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن آپ قرآنی کنونشن کے موقع پر نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ درست ہے کہ بہت سے مختلف عقائد کے لوگ جو آپ سے متاثر ہوں گے ایک دوسرے کے پیچھے قرآنی کنونشن سے نماز پڑھنے سے کتراتے ہوں گے، اور آپ کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق جا کر نماز ادا کر لیں، لیکن آپ خود بھی تو کسی نہ کسی طریقے پر نماز پڑھتے ہوں گے، اور یقیناً جہاں تک میرا خیال ہے وہ طریقہ آپ کی تحقیقات کا نچوڑ ہوگا، اور میری نظر میں آپ کی ریسرچ موجودہ دور کے دیگر محققین سے زیادہ صائب ہے۔ آپ صرف ان لوگوں سے
علیحدہ نماز پڑھنے کا کہتے ہیں جن کی نماز آپ کی نماز بلحاظ ادائیگی وغیرہ سے نہیں ملتی۔ یہ تمام لوگوں سے آپ نے عبادت کے فلسفے کے علاوہ ان کی ادائیگی پر بھی ضرور ریسرچ کی ہوگی۔ کیا آپ نے مختصراً ہی صحیح کوئی ایسی تحریر چھوڑی ہے جس میں عبادات کی ادائیگی کا صحیح ذکر ہو، جس میں رسول پاک کے طریقے کا مدلل ثبوت درج ہو، اور عبادات میں جہاں جہاں تبدیلی کی اجازت ہو وہ بھی درج ہو؟ آخر فلسفہ تو انہی کی سمجھ میں آ سکتا ہے جو علمی لحاظ سے بہت اعلیٰ طبقہ ہے۔ ادائیگی سے فوائد تو ہر ایک کو پہنچتے ہیں، پھر ادائیگی کا کوئی نہ کوئی طریقہ بھی تو ہوگا۔ ان دو سوالات کے علاوہ مندرجہ ذیل سوالات کا بھی جواب عنایت فرمائیں۔ تمام سوالات درج کرتا ہوں جن کے جوابات آپ کی کتب کی صورت میں ہیں۔ کتب کے نام لکھ کر بھیج دیں، میں منگوا لوں گا انشاءاللہ۔ باقیوں کے جواب تحریری طور پر دیں۔ شکریہ۔ سوالات: آپ نماز باجماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود کون سے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے اب تک کوئی سیاسی یا تبلیغی جماعت کیوں قائم نہیں کی جبکہ قرآن مجید اس کا حکم دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی حج فرمایا؟ ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک کے دورے پر برائے تعلیم یا ریسرچ بھی تشریف لے گئے؟ اسلام میں خلافت کا معیار اور طریق انتخاب کیا ہے جو قرون اولیٰ یا زمانہ خلفائے راشدین میں اختیار کیا گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے اور اب موجودہ دور میں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ صحابہ ثلاثہ کا طریقہ درست تھا؟ کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے فقط زیارت کے لیے؟ اگر آپ کے پاس اجتماعی کوشش کا کوئی پروگرام ہے تو اسے نشر فرمائیں تاکہ کام کچھ آگے بڑھ سکے۔ جس طرح اسلام نے ارتقائی منازل طے کی ہیں اسی طرح احیاء اسلام کا بھی اپنی منزل پر پہنچنا ضروری ہے۔ لٹریچر تیار ہے تو اگلا قدم اٹھایا جائے مگر احتیاط سے۔ کہیں انجام مصلحت پسندی اور پھر جماعتی مفادات کی خاطر قرآن کے مفہوم میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ انشاءاللہ قرآنی مشعل کو روشن رکھا جائے گا، آندھیوں میں بھی اور تاریک راتوں میں بھی۔ حقیقی اسلام غلبہ ضرور حاصل کرے گا مگر ابھی دولت، موجودہ سیاست اور مذہبی پیشوایانہ ذہنیت رکاوٹ ہے۔ اب ان سب کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے، متبادل حقیقی کی ضرورت ہے۔ وسلام۔ اس خط میں بنیادی اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اسلام میں ایک ایسی جماعت کا قیام ضروری ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، لیکن پرویز صاحب اس حکم قرآن کی تعلیم میں ابھی تک کسی باقاعدہ جماعت کا قیام عمل میں نہیں لائے۔ یعنی اتنا ہی نہیں کہ اس قسم کی جماعت کا قیام مناسب یا مفید رہے گا، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور چونکہ میں نے اس حکم میں خداوندی کی تعمیل نہیں کی اس لیے میں معصیت خداوندی کے جرم کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ خدا نے امت کے اندر مذہبی فرقے یا جماعتیں بنانے کا حکم تو چھوڑ اس کی اجازت بھی نہیں دی، اس نے اسے بڑی سختی سے روکا ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے۔ میں اس موضوع پر کافی لکھ چکا ہوں، لیکن چونکہ مذہبی فرقوں اور جماعتوں کی طرف سے اس گمراہ کن نظریے کی بڑی شدت سے اشاعت کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے مراسلہ نگار بھی اس سے متاثر ہیں، اس لیے ضروری نظر آتا ہے کہ اس باب میں قرآنی احکام اور تعلیم کی ایک بار پھر وضاحت کر دی جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان لوگوں کی طرف سے اس قسم کی گمراہ کن مغالطہ آفرینی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تعویل کی آڑ میں کی جاتی ہے۔ اس آیت کو تو ہم بعد میں پیش کریں گے، پہلے یہ دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے فریضے کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا تو حضور کا ایک اہم فریضہ یہ قرار دیا، يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ 7/157، وہ لوگوں کو معروف کا حکم دے گا اور منکر سے روکے گا۔ ہم اس مقام پر معروف اور منکر کی تشریح میں نہیں جانا چاہتے، اتنا کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ جن امور کو قرآن کریم جائز اور درست قرار دیتا ہے وہ معروف ہیں اور جنہیں وہ غلط اور ناجائز ٹھہراتا ہے وہ منکر ہیں۔ رسول اللہ کا بنیادی فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ تنہا رسول کا نہیں تھا، رسول کے ساتھ ایک امت کی تشکیل بھی ہوئی تھی اور اس امت کا بھی یہی فریضہ قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے کہ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 3/110، تم وہ بہترین امت ہو جسے نوع انسان کی بھلائی کی خاطر کھڑا کیا گیا ہے، تمہارا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ فریضہ ساری کی ساری امت کا تھا، نہ کہ امت میں کسی خاص گروہ کا۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں امت یہ فریضہ حضور کی سرکردگی میں انجام دیتی تھی، حضور کی وفات کے بعد اسے یہ فریضہ تنہا سر انجام دینا تھا۔ قرآن کریم نے اس کی مزید وضاحت فرما دی ہے کہ یہ فریضہ پوری کی پوری جماعت مومنین کا ہے، کسی خاص گروہ کا نہیں۔ سورہ توبہ میں مومنین کی مختلف خصوصیات بیان کرتے ہوئے انہیں
آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر 9/112 کہا گیا یعنی امر میں معروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والے۔ دوسرے مقام پر مومنین کے ساتھ مومنات کا بھی اضافہ کر کے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ فریضہ امت کے مرد اور عورتیں سب کے سب انجام دیں گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 9/71 مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان تمام آیات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے الفاظ آئے ہیں۔ امر کے معنی کسی بات کا حکم دینا ہے اور نہی کے معنی کسی کام سے حکماً روک دینا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ فریضہ اس صورت میں سر انجام دیا جا سکتا ہے جب یہ امت صاحب اقتدار ہو، چنانچہ سورہ حج میں ہے گی الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 22/41 یہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ملک میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی فرائض سر انجام دیں گے۔ اس سے واضح ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی مملکت میں اقتدار پوری کی پوری امت کو حاصل ہوتا ہے، کسی خاص گروہ کو نہیں۔ دیکھیے 22/41 لہٰذا اس آیت سے یہ بھی واضح ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وعظ و نصیحت کی بات نہیں، اس فریضے کو اسلامی مملکت احکام و قوانین کے ذریعے سر انجام دیتی ہے۔ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پوری کی پوری امت کا فریضہ ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ کا، اور امت اس فریضے کو اقتدار مملکت کی روح سے سر انجام دیتی ہے، نہ کہ وعظ و نصیحت کے ذریعے۔ اسلام کے صدر اول میں اس فریضے کی ادائیگی کی یہی شکل تھی، یعنی امت اس فریضے کو اسلامی مملکت کے ذریعے سر انجام دیتی تھی۔ اس زمانے میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کوئی الگ گروہ نہیں تھا۔ صدر اول کے بعد جب خلافت ملوکیت میں بدل گئی تو دین میں سنویت پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں مذہبی پیشوایت وجود میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی امور تو حکومت کے متعلق ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارا فریضہ ہے، اس کے لیے انہیں کسی سند کی ضرورت تھی۔ انہوں نے یہ سند تلاش کر لی اور وہ بھی خود قرآن سے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم جو مذہبی پیشوایت کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اس سے اس کی سند کیسے مل سکتی تھی؟ لیکن جب کوئی قرآن کو مسخ کرنے پر اتر آئے تو اسے اس سے اپنی کون سی مصلحت کی سند نہیں مل سکتی؟ سنیے کہ انہوں نے یہ سند کیسے حاصل کی۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت پہلے درج کی جا چکی ہے جس میں مومنین سے کہا گیا ہے کہ تم وہ امت ہو جس کا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اس صورت میں اس سے پہلے ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 3/103 اس کا ترجمہ یوں کر لیا گیا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ اس سے یہ سند لے آئے ہیں کہ یہ فریضہ امت میں سے ایک خاص گروہ کا ہے اور وہ گروہ علماء یا مذہبی پیشواؤں کا ہے۔ ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر آیا ہے، اسے پوری کی پوری امت کا فریضہ بتایا گیا ہے۔ اگر آیت 3/103 کا وہ مفہوم لیا جائے جس کے سارے مذہبی پیشوایت نے اپنے وجود کی سند مہیا کی، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان تمام چیزوں کو منسوخ قرار دے دیا جائے گا جن میں اسے پوری کی پوری امت کا فریضہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر انہیں منسوخ نہ سمجھا جائے تو پھر قرآن کریم میں تضاد لازم آئے گا، یعنی وہ متعدد آیات میں اسے پوری کی پوری امت کا فریضہ قرار دیتا ہے اور ایک آیت میں امت میں سے ایک گروہ کا فریضہ۔ یہ کھلا ہوا تضاد ہے جو خود قرآن کریم کے دعوے کے خلاف ہے 4/82 اور جس سے قرآن مجید کی محکمیت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان حضرات نے یہ مفہوم لے کس طرح سے لیا جو قرآن کریم کی پوری تعلیم کے خلاف ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں وَلَا تَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، انہوں نے منکم سے فائدہ اٹھایا اور اس کا مفہوم یہ لیا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ عربی زبان کا مبتدی بھی جانتا ہے کہ حرف من کے متعدد معنی میں سے دو معنی نمایاں ہیں، یعنی تبعیض اور تبعین۔
تبعیض کے معنی ہوتے ہیں میں سے، اور تبعین سے مراد ہوتی ہے پورے کا پورا۔ عربی لغت کے ماہرین کا قول ہے کہ حرف من کو تبعیض میں سے کے معنوں میں صرف اس مقام پر لینا چاہیے جہاں اس کی جگہ لفظ بعض کو بلا تکلف لا سکیں۔ جہاں ایسی صورت نہ ہو وہاں اس کے معنی تبعین کے لینے چاہیے، یعنی پورے کا پورا۔ حوالے کے لیے دیکھیے اتقان۔ میں اس مقام پر مثال کے طور پر صرف 2 آیات پیش کرنا کافی سمجھتا ہوں۔ سورہ تغابن میں ہے هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 64/2۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن۔ ظاہر ہے کہ یہاں من کے معنی تبعیض ہی کے لیے جائیں گے۔ دوسری طرف سورہ فاطر میں ہے والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق 35/31۔ اللہ وہ ہے جس نے تیری طرف وہ کتاب نازل کی جو حق پر مبنی ہے۔ اگر یہاں من کے معنی بعض لیے جائیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ نے کتاب کا صرف کچھ حصہ رسول پر نازل کیا۔ اس مفہوم کی روح سے اسلام کی اصل و اساس پر پانی پھر جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف پوری کی پوری کتاب نازل کی۔ اس میں منکم کے یہی معنی ہیں اور یہی معنی آیت 3/103 میں لیے جائیں گے، کیونکہ سارے قرآن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پوری کی پوری امت کا قرار دیا گیا ہے، نہ کہ امت میں سے کسی ایک گروہ کا۔ اس سے واضح ہے کہ اس آیت کی وہ تعویل جو یہ حضرات پیش کرتے ہیں منشاء و مقصود قرآنی کے یکسر خلاف ہے۔ ایک اور پیچیدگی، لیکن اگر ان حضرات کی اس تعویل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے ایک اور سوال سامنے آتا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو فریضہ ادا کرے۔ اس سے ان حضرات کی تعویل کی روح سے بھی امت میں اس قسم کی صرف ایک جماعت کے وجود کا جواز نکل سکتا ہے، ایک سے زیادہ کا نہیں۔ لیکن امت میں اس فریضے کی ادائیگی کے مدعی جس قدر فرقے اور جماعتیں ہیں ان کا حد و شمار ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس قدر کثیر تعداد کے گروہ اپنے جواز کے لیے اس آیت سے کس طرح سند لیتے ہیں؟ اس کا طریق بڑا آسان ہے۔ ان میں سے ہر گروہ کا دعویٰ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دینے والی جماعت ہم ہیں، باقی تمام فرقے اور جماعتیں اپنے دعوے میں جھوٹی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک نئی جماعت کی تشکیل کرتا ہے تو اسے پہلے سے موجود فرقوں اور جماعتوں کو کنڈیم کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان جماعتوں میں سے کوئی بھی اس فریضے خداوندی کو ادا نہیں کر رہی، اس لیے ایک نئی جماعت کی تشکیل ناگزیر، ایک اور جماعت۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی کو لیجئے جو اس دعوے کی سب سے بڑی مدعی ہے۔ مودودی کسی جماعت کے بغیر اپنے خیالات کی اشاعت کرتے چلے آ رہے تھے اور جماعت سازی کو تفرقہ پردازی قرار دیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا تھا مسلمان قوم تو پہلے ہی سے ایک جمعیت ہے، اس جمعیت کے اندر کوئی الگ جمعیت الگ نام سے بنانا اور مسلمان کے درمیان کسی وردی یا کسی ظاہری علامت یا خاص نام یا کسی خاص مسلک سے فرق و امتیاز پیدا کرنا اور مسلمانوں کو مختلف پارٹی میں تقسیم کر کے ان کے اندر جماعتوں اور فرقوں کی عصبیتیں پیدا کرنا، یہ دراصل مسلمانوں کو مضبوط کرنا نہیں بلکہ ان کو اور کمزور کرنا ہے۔ یہ تنظیم نہیں، تفرقہ پردازی اور گروہ بندی ہے، مسلمانوں سیاسی کشمکش۔ اس کے بعد جب ان کے دل میں اپنی الگ جماعت کے قیام کا خیال ابھرا تو یہ تفرقہ پردازی اور گروہ بندی نہ رہی بلکہ عین تقاضا اسلام قرار پا گئی۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے اوپر کہا یہ ضروری تھا کہ پہلے باقی جماعتوں کو کنڈیم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں لکھا اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی جو مختلف جماعتیں اسلام کے نام سے کام کر رہی ہیں، اگر فی الواقعہ اسلام کے معیار پر ان کے نظریات، مقاصد اور کارناموں کو پرکھا جائے تو سب کی سب جن سے قاصد نکلیں گی، خواہ مغربی تعلیم و تربیت پائے ہوئے سیاسی لیڈر ہوں یا علماء دین اور مفتیان شرع متین، دونوں قسم کے رہنما اپنے نظریے اور اپنی پالیسی کے لحاظ سے یکساں گم کردہ ہیں، دونوں راہ حق سے ہٹ کر تاریکی میں بھٹک رہے ہیں۔ انسانیت کو اس دردناک انجام سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف ایک صالح نظریہ اور صالح جماعت کا برسر کار آنا ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ یہاں صحیح نظریہ موجود ہے، صحیح نظریے کے ساتھ ایک صالح جماعت کی بھی ضرورت ہے، سیاسی کشمکش۔ اس طرح انہوں نے اپنی جماعت کی تشکیل کی اور اس کے جواز میں سند اسی آیت کی پیش کر دی۔ اس سے یہ نہیں ہوا کہ پہلے سے موجود فرقوں اور جماعتوں نے کہہ دیا ہو کہ ہم سب واقعی راہ گم کردہ ہیں، اس لیے ہم اپنے وجود کو ختم کرتے ہیں۔ اس فریضہ خداوندی کی ادائیگی کے لیے یہی نئی جماعت موجود رہے گی۔ مودودی صاحب نے انہیں راہ گم کردہ قرار دیا، انہوں نے اپنے آپ کو برسر حق اور جماعت اسلامی کو راہ گم کردہ قرار دے دیا، اور اس طرح یہ سب اپنی اپنی جگہ قائم اور مطمئن رہے کہ ہم حق پر ہیں۔
اور باقی سب باطل پر۔ یہی وہ فرقہ بازی و جماعت سازی ہے جسے قرآن کریم شرک کہہ کر پکارتے جب کہتا ہے ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ 30/31-32 مسلمانوں دیکھنا تم ایمان لانے کے بعد مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور خود بھی ایک فرقہ یا جماعت بن گئے۔ اس تفرقہ بازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر گروہ اس خیال میں مگن رہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سب باطل پر۔ جب تک کوئی فرقہ یا جماعت یہ ذہنیت نہ پیدا کرے اس کا جداگانہ تشخص باقی نہیں رہ سکتا۔ الگ تشخص کے لیے دو شرائط لازمی، جماعت کے اندر عصبیت اور دوسروں کے خلاف نفرت، اور یہ دونوں چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو برسر حق اور دوسروں کو باطل پرست قرار دیں۔ ہر فرقہ اور ہر جماعت کی یہی کیفیت ہوتی ہے، عقیدتاً تو ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ذاتی مصلحتیں انہیں بعض دوسری جماعتوں کے برسر حق ہونے کے اعتراف پر مجبور کر دیتی۔ مثلا ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی جماعت کی طرح ڈالی تو یہ کہہ کر کہ ملک کے تمام علماء دین اور مفتیان شرع متین سب کے سب راہ حق سے ہٹ کر تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں اور تمام فرقے اور جماعتیں جن سے قاصد ہیں، لیکن جب یہاں انہوں نے انہی علماء دین اور مفتیان شرع متین کے اتحاد سے متحد محاذ قائم کیا تو فرمایا موجودہ حالت میں ایسی جماعتوں کی ضرورت ہے جو مسلمانوں میں دین کا علم پھیلانے کی کوشش کریں اور ان کی اخلاقی حالت کی اصلاح کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ وہ تفرقہ نہیں جس کی مذمت قرآن میں کی گئی ہے، بلکہ یہ اس آیت قرآنی کے منشا کے عین مطابق ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے نوائے وقت۔ چلتے چلتے یہ بھی دیکھیے کہ مودودی صاحب نے قرآن آیت کا ترجمہ تو یہ کیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن کہا یہ ہے کہ موجودہ حالت میں ایسی جماعتوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ جب انسان پر مفاد پرستی کے جذبات غالب آ جاتے ہیں تو وہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس قسم کی متضاد باتیں کرتا ہے۔ یہ ہے میرے عزیز جماعت سازی کے متعلق قرآن کریم کی واضح تعلیمات۔ وہ امت میں مختلف جماعتوں اور فرقوں کے وجود کو شرک قرار دیتا ہے۔ میری زندگی کا مشن امت میں اس احساس کا بیدار کرنا ہے کہ اسلام اور وحدت امت لازم و ملزوم ہے اور اس کے لیے قرآن مملکت کا قیام ناگزیر ہے۔ میں اس فکر کو الگ فرقہ پارٹی یا جماعت بنائے بغیر عام کیے چلا جا رہا ہوں۔ میرا مشن مختلف مقامات پر جو لوگ اس فکر سے متفق ہوتے ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ اس فکر کو باہمی تعاون سے عام کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس تعاونی شکل کا نام بزم الاسلام ہے اور اسی کو میں اجتماعی کوشش سے تعبیر کرتا ہوں۔ چونکہ اس قرآن فکر کی کامیابی سے مختلف فرقوں و جماعتوں کا وجود باقی نہیں رہتا، اس لیے ان کی طرف سے اس کی مخالفت لابدی ہے۔ مجھے ان کی اس مخالفت کا نہ کوئی گلہ ہے نہ افسوس۔ افسوس اس امر کا ہے کہ وہ اس مخالفت میں جھوٹے پروپیگنڈے اور بہتان تراشیوں سے کام لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ زندگی کی بعض ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہوتا ہے۔ مودودی صاحب انہی بہتان تراشیوں سے ایک شاخسانہ پرویزی فرقے کا بھی ہے۔ آپ سوچیے کہ جو پرویز فرقہ سازی کو شرک قرار دیتا ہو وہ خود ایک فرقہ بنائے گا، لیکن اس کی رٹ لگائے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت ضرور قائم کروں، لوگ اسے فرقہ تو ضرور کہیں گے لیکن کم از کم بے چین روحوں کو تو کوئی جائے سکون میسر آ جائے گی۔ لوگوں کی تسکین کی خاطر ہی صحیح، مجھے آپ کی سادگی پر رحم بھی آیا اور ہنسی بھی۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ سازی شرک ہی صحیح لیکن اس سے کچھ بے چین روحوں کی تسکین کا سامان تو مہیا ہو جائے گا۔ یہ اسی قسم کی فرمائش ہے جیسی فرمائش بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہہ کر کی تھی کہ ہمیں ایک بت بنوا دیجئے تاکہ ہم اپنے جذبہ صنم پرستی کی تسکین کر سکیں۔ اس قسم کی تسکین کا سامان کوئی سامری تو باہم پہنچا سکتا ہے، وہی خداوندی کا متبع ایسا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے اس قسم کا سکون وہ فریب نفس ہوتا ہے جو مذہبی افیون سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دیر کنشت صومعے بتکدے درگاہیں خانقاہیں تکیے زاویے سب اسی فریب سکون کی تلاش کے مظاہر ہیں۔ غالب کے الفاظ میں دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا دامانگی شوق تراشے ہے پناہ ہے۔ اسلام انہیں مٹا کر وہ اطمینان دلانے کے لیے آیا تھا جو علی وجہ البصیرت دل و دماغ کے مطمئن ہو جانے کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ نماز کیسے پڑھی جائے؟ آپ نے جماعت سازی کے سلسلے میں نماز کا ذکر چھیڑ دیا اور یہ بالکل فطری امر تھا، اس لیے کہ وہ نماز جو وحدت امت کا محسوس مظہر تھی آج امت میں تفرقے کی بین علامت بن گئی ہے۔ 10,000 مسلمان ایک جلسے میں بیٹھے مقرر کی تقریر سن رہے ہوں گے اور ان میں باہمی تفرقے کا شائبہ تک دکھائی نہیں دے گا،
لیکن جو ہی اذان کی آواز کانوں تک پہنچے گی وہ اجتماع مختلف ٹولیوں میں بٹ جائے گا اور اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اس قسم کی تشتت خیر نمازوں کا نقشہ آپ متحدہ محاذ میں شامل ان جماعتوں میں دیکھ چکے ہیں جنہیں مودودی صاحب دین کی تبلیغ کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب اجتماعی کوشش کی صورت میں کسی جماعت کا قیام عمل میں لایا جائے گا تو دین کے اہم ترین رکن نماز کے بارے میں آپ کو بتانا ہوگا کہ کس طرح مل کر پڑھی جائے۔ آپ کی یقیناً ریسرچ ہوگی کہ حضور پاک و ان کے صحابہ نے کس طرح نماز پڑھی تھی۔ ریسرچ میرے عزیز، اگر آج کسی طرح بھی حتمی اور یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ حضور نبی اکرم اور آپ کے صحابہ نے کس طرح نماز پڑھی تھی اور دیگر ارکان اسلام ادا فرمائے تھے تو امت کے کس قدر اختلافات مٹ جائیں۔ لیکن مشکل تو یہ کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ یہ سن کر آپ کو حیرت تو ضرور ہوگی، لیکن جب یہ حقیقت ہے تو بادل ناخواستہ ہی صحیح مجھے یہ کہنا آپ کو سننا پڑے گا، آج کوئی ذریعہ تحقیق ایسا نہیں جس سے حتمی طور پر یہ معلوم کیا جا سکے۔ یہ بڑا اہم اور نازک معاملہ ہے، اس لیے اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے، یہ ظاہر ہے کہ حضور نبی اکرم نے اپنے عرصہ نبوت میں نمازیں پڑھیں اور تنہا اور خلوت میں نہیں پڑھیں، ہزارہا صحابہ کی معیت میں پڑھیں۔ یہ کوئی نظری مسئلہ نہیں تھا جس کے مفہوم کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا، یہ ایک محسوس عمل تھا جسے صحابہ نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور خود بھی حضور کی اقتداء میں ویسے ہی کیا تھا۔ پھر حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے بھی اس عمل کو جاری رکھا۔ ظاہر ہے کہ اس تمام دوران میں نماز کی ایک ہی شکل ہوگی۔ عمل محسوس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک اسی شکل میں منتقل ہو جاتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ کے زمانے سے آج تک امت کا سلسلہ متواتر چلا آ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں سابقہ امت پوری کی پوری ختم ہو گئی ہو اور پھر کچھ عرصے کے خلا کے بعد ایک نئی امت وجود میں آئی ہو۔ ایسا نہیں ہوا، امت کا تواتر اور تسلسل برابر قائم رہا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر نماز کی وہ شکل جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم ہوئی تھی اسے اسی شکل میں آج تک قائم رہنا چاہیے تھا، تواتر محسوس۔ لیکن آج ہی نہیں، ہمارے ہاں صدیوں سے یہ حالت ہے کہ مختلف فرقوں کی نمازیں مختلف ہیں اور ان اختلافات کی شدت کا یہ عالم ہے کہ ایک فرقے کا پیرو دوسرے فرقے والوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اس نماز کا کیا ہوا جو صدر اول میں قائم ہوئی تھی اور اس کی جگہ یہ مختلف نمازیں کہاں سے آ گئیں؟ ہمارے ہاں کے لٹریچر میں اس کے متعلق کچھ نہیں ملتا۔ آپ فرمائیے کہ ہمارے پاس وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے یقینی طور پر کہا جا سکے کہ اس نماز کی یہ شکل تھی؟ احادیث۔ اب آگے بڑھیے۔ ہر فرقہ اپنی نماز کی تائید میں احادیث پیش کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کے ان مجموعے میں بھی جنہیں صحیح تسلیم کیا جاتا ہے نماز کی مختلف شکلیں ملتی ہیں، اور ہر فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے اپنی نماز کی شکل صحیح حدیثوں پر قائم کر رکھی ہے۔ آپ فرمائیے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے حتمی طور پر یہ کہا جا سکے کہ ان میں سے فلاں احادیث کی روح سے نماز کی جو شکل قائم ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی نماز تھی؟ ایسا کوئی ذریعہ نہیں۔ تاریخ۔ احادیث سے آگے بڑھ کر تاریخ کی طرف آئیے۔ اسے بھی ہم دنیا کے سامنے بڑے فخر سے پیش کیا کرتے ہیں، لیکن ذرا حقائق کا تجزیہ کر کے دیکھیے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ مدینہ منورہ عہد رسالت مآب میں اولین 3 خلفاء راشدین کے زمانے تک اس مملکت کا دارالخلافہ رہا، جس کی حدود مختلف بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی وسیع و عریض مملکت کے نظم و نسق کے لیے کوئی سیکریٹریٹ ہوگا، تحریری احکام جاری ہوتے ہوں گے، دستاویزات ضبط تحریر میں لائی جاتی ہوں گی، مختلف ولایات کے گورنروں کے ساتھ خط و کتابت ہوتی ہوگی، دوسری سلطنتوں کے ساتھ معاہدات ہوتے ہوں گے، حکومت کی آمدنی اور خرچ کے حسابات رکھے جاتے ہوں گے۔ اس سیکریٹریٹ میں ان سب کا ریکارڈ ہوگا، لیکن کیا یہ حقیقت موجب صد حیرت نہیں کہ ان میں سے کاغذ کی ایک چٹھ تک بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ مدینہ منورہ اس زمانے سے آج تک مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا اور آباد و شاداب رہا۔ اس پر باہر سے نہ کوئی حملہ ہوا جس کی بدولت وہ ریکارڈ ضائع ہو گیا ہو، نہ کوئی زلزلہ آیا کہ وہ عمارات زمین میں دھنس گئی ہوں، نہ کوئی ایسی آگ لگی، نہ کوئی سیلاب آیا، وہ ریکارڈ کہاں گیا؟ اس سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ وہ اتنا ذخیرہ بالآخر گیا کہاں؟ اس کے متعلق نہ کسی نے کوئی تحقیق کی، نہ اس سوال کا کوئی جواب دیا
اس دور کی پہلی مفصل تاریخ 3 صدی میں جا کر مرتب ہوئی، اور وہ بھی احادیث کی زبانی روایات کی بنا پر۔ کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ میں نے اپنی تاریخ کو اس دور کی اصل اوریجنل دستاویزات سے مرتب کیا ہے۔ یہ جو حضور نبی اکرم کے 2-4 نامہ مبارک خطوط شائع ہوئے ہیں وہ باہر کے علاقوں کے غیر مسلموں کے ہاں سے دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اس دور کی تاریخ کی حالت۔ آپ فرمائیے کہ کیا اس کی روح سے اس دور سے متعلق حتم و یقین کے ساتھ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے؟ اس پر عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کے تو یہ معنی ہیں کہ اس دور کے احوال و قواعد کے متعلق یقینی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس اعتراض کا جواب میرے ذمہ نہیں، میرے متعلق تو آپ صرف یہ دیکھیے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ ان تصریحات کی روشنی میں آپ فرمائیے کہ ہمارے ہاں ریسرچ کے وہ کون سے ذرائع ہیں جن کی بنا پر کوئی حتم و یقین کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ حضور نبی اکرم نے جو نماز ادا فرمائی تھی اس کی حیت اور تفصیلات یہ تھی۔ حتم و یقین کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ ثابت نہ کیا جا سکے۔ نماز کی دیگر تفاصیل کو تو چھوڑیے، ہمارے ہاں اس 1000 سال میں یہ بھی طے نہیں پا سکا کہ حضور نے تراویح کی 8 رکعت ادا فرمائی تھی یا 20 رکعت، حالانکہ اس کا تعلق محسوس گنتی سے ہے۔ ان حالات کے پیش نظر میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے ارکان اسلام کو جس طریق سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں ادا کرتے رہیں، لیکن ایک دوسرے سے جھگڑے نہیں۔ اس لیے اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا طریق سنت نبوی کے مطابق ہے، کوئی بھی حتم و یقین کے ساتھ ایسا ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر ثابت کیا جا سکتا ہے تو یہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے؟ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی فرد یا گروہ کو اس کا حق حاصل نہیں کہ ان طریقوں میں کوئی رد و بدل کر سکے یا کوئی نیا طریقہ وضع کرے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی۔ اگر کبھی خلافت علی منہاج نبوت کے انداز کی قرآنی مملکت قائم ہو گئی تو اسے یہ اتھارٹی حاصل ہوگی کہ وہ امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے کوئی متفقہ طریق متعین کرے۔ اتھارٹی کے بغیر فرقہ اہل قرآن نے ایک نئی وضع کی نماز ایجاد کی تھی، اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون 30/32 کی صف میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ میں نے اپنے جس مسلک کا اوپر ذکر کیا ہے میں خود بھی اس پر کاربند ہوں۔ میں حنفی گھرانے میں پیدا ہوا اور اسی لیے اسی مسلک کے مطابق نماز پڑھتا چلا آ رہا ہوں، اگرچہ میں کسی دوسرے مسلک کے پیروکاروں کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کرتا۔ کنونشن میں نماز، آپ پوچھتے ہیں کہ میں طلوع اسلام کنونشن کے موقع پر نماز با جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتا؟ طلوع اسلام کنونشن میں مختلف مسالک کے پیروکار جمع ہوتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ اس میں کس مسلک کے مطابق نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے؟ انہیں کسی ایک مسلک کے مطابق نماز پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ہر مسلک کے متبعین کو اجازت دی جائے کہ پنڈال میں اپنی اپنی الگ جماعت کھڑی کر لیں تو اس سے تشتت اور انتشار کا جو عبرتناک منظر سامنے آئے گا اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ان حالات کے تابع مناسب یہی ہے کہ مختلف مسالک کے لوگ مختلف مساجد میں جا کر اپنے اپنے طریق کے مطابق نماز ادا کر لیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے کنونشنوں میں آج تک کسی قسم کا کوئی اختلاف رونما نہیں ہوا۔ وہ وحدت فکر و نظر کی بنا پر باہمی اخوت اور مساوات کے مثالی اجتماعات ہوتے ہیں۔ مقصد ان سب کے سامنے ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ امت میں خلافت علی منہاج نبوت قرآنی مملکت کا قیام کس طرح عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی مملکت کی سینٹرل اتھارٹی کو میں مرکز ملت کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہوں۔ اس کے لیے منزل اول یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذہنیت میں قرآن کے مطابق تبدیلی پیدا کی جائے، اور یہ چیز قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریق کے عین مطابق ہی نہیں بلکہ لانی فقے۔ وہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اس میں نفسیاتی تبدیلی پیدا نہ کی جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے قوم کے دل و دماغ میں اس حقیقت کا راسخ کرنا ہے کہ وحدت امت اور اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ مسلمانوں میں مذہبی فرقے ہوں یا سیاسی پارٹیاں یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دائی جماعتیں، یہ سب تفرقہ کا موجب ہے، اور تفرقہ قرآن مجید کی روح سے شرک ہے۔ اگر جیسا کہ آپ نے کہا ہے میں بھی ایک الگ جماعت بنا لوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں مذہب کے بت کدے میں ایک اور بت کا اضافہ کر دوں گا۔ میں اس تصور سے ڈرتا اور کانپتا ہوں۔ میں نے پارٹی بنائے بغیر قرآنی مفہوم کے عام کرنے کی طرح ڈالی، اور توفیق عزتی سے اس میں
مجھے اپنے اندازے سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اگر مذہب پرست طبقہ جو قرآنی مملکت کے قیام میں اپنے وجود کی نفی دیکھا ہے اس کی مخالفت نہ کرتا اور جھوٹے پروپیگنڈے کی بنا پر اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکاتا تو یہ کامیابی اور بھی زیادہ ہوتی۔ آپ سوچئے کہ ایک طرف ان کی طرف سے پیدا کردہ مشکلات اور دوسری طرف میرا یہ اصول کہ اس مقصد کے لیے نہ صدقہ نہ خیرات نہ نظر نہ نیاز نہ فطرانہ نہ زکوٰۃ یا قربانی کی کھالوں کی رقم جمع کرنی ہے اور نہ ہی کسی بیرونی ملک سے امداد حاصل کرنا، تو ایک طرف خود اپنی پبلک سے بھی چندہ نہیں مانگنا، جو کچھ کرنا ہے خود اپنے وسائل ہی سے کرنا ہے۔ ان مانعات اور اس کوتاہ دامانی کے باوجود اس باب میں اس قدر کامیابی کا سبب اس کے سوا کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ حق کی آواز ہے، اور حق کی آواز کو اگر تھوڑا سا بھی محسوس سہارا میسر آ جائے تو وہ اپنے زور درون سے بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے عزیزان من میرا مقصد، میری زندگی کا مشن اور میرا طریقہ کار۔ جو احباب اس سے بطیب خاطر متفق ہوتے ہیں وہ اس فکر کو آگے بڑھانے میں باہمی تعاون سے کام لیتے ہیں۔ اس مشن کو آگے بڑھانے اور اسے اپنی زندگی کے بعد بھی اس چراغ کو زندہ رکھنے کے لیے قرآنک ریسرچ سینٹر اور درسگاہ کے قیام کا پروگرام میرے سامنے ہے۔ اس کے راستے میں جو روڑے اٹکائے گئے اور جو مشکلات پیدا کی گئیں انہیں کسی بت کدے میں کروں بیاں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری، لیکن بفضل تعالیٰ ان مشکلات پر قابو پا لیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں عملی پیش رفت جلد سامنے آ جائے گی۔ اگر میری زندگی نے ایفا کی تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے سامنے بار آور ہوتا دیکھ لوں گا۔ سوالات کے جوابات۔ آپ نے اپنے خط کے آخر میں کچھ متعین سوالات پوچھے ہیں، ان میں سے پہلے دو کا جواب تو تصریحات بالا میں آ گیا ہے، یعنی نماز کے طریق اور الگ پارٹی کے قیام کے متعلق۔ آپ کا تیسرا سوال ہے کیا آپ نے کبھی حج فرمایا ہے؟ ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک کے دورے پر برائے تعلیم یا ریسرچ بھی تشریف لے گئے؟ جواب جی نہیں، ذاتی طور پر مجھے اس کی استطاعت نہیں اور عوام کے پیسوں پر ایسا کرنا میرے لیے قابل قبول نہیں۔ آپ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا معیار اور طریق انتخاب کیا ہے جو قرون اولیٰ یا زمانہ خلفائے راشدین میں اختیار کیا گیا تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے اور اب موجودہ دور میں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کیا صحابہ ثلاثہ کا طریقہ درست تھا؟ جواب معلوم نہیں۔ خلافت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد اسلامی حکومت ہے تو جو حکومت اپنے جملہ معاملات میں قرآن اقدار کی پابند ہو اسے اسلامی حکومت یا خلافت علی منہاج نبوت کہا جائے گا۔ جہاں تک انتخاب حکومت کے کسی اور طریقہ تعلق ہے اس باب میں ایک اصول کا سمجھ لینا ضروری ہے، اصول و تفصیلات۔ قرآن مجید نے جن امور کی تفصیلات خود متعین نہیں کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے غیر متبدل اور ابدی قرار دینا منشاء خداوندی نہیں تھا۔ اس نے اصول اور حدود متعین کر دیے اور اسے امت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا کہ وہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کی تفاصیل اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود متعین کرے۔ یہ حدود اور اقدار تو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گی، لیکن ان کی جزیات اور انہیں روبہ عمل لانے کا طریق کار ضروریات زمانے کے مطابق بدلتا رہے گا۔ بنابراین کسی ایک زمانے میں اختیار کردہ طریق آنے والے زمانوں کے لیے لازمی نہیں قرار پاتا۔ لہٰذا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ صحابہ نے کیا طریق عمل اختیار کیا تھا۔ اول تو جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں جس کی روح سے ہم حتمی اور یقینی طور پر کہہ سکیں کہ انہوں نے کیا طریق کار اختیار فرمایا تھا۔ چونکہ قرآن کریم نے انہیں مومن حقہ قرار دیا ہے اس لیے یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو بھی طریق اختیار فرمایا ہوگا وہ قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اختیار کیا ہوگا۔ اس کی تفصیل آپ کو میری کتاب شاہکار رسالت میں ملے گی۔ دوسری یہ کہ ہم پر اس کی منوعاً پابندی لازمی نہیں، انہوں نے وہ طریق اپنے حالات کے مطابق اختیار کیا ہوگا۔ قرآن نے اصولی بیان فرمایا کہ امور مملکت باہمی مشاورت سے طے کرو۔ اس مشاورت کا طریقہ کیا ہوگا اس نے ہم پر چھوڑا ہے کہ ہم اپنے حالات کے مطابق جو طریقہ کار مناسب سمجھیں اختیار کر لیں۔ شرط وہی ہوگی کہ یہ طریقہ کار قرآن مجید کے اصول، اقدار اور حدود سے متصادم نہ ہو۔ آپ پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ میں نے جو کچھ اوپر لکھا ہے وہ قرآنی حکومت کے متعلق ہے، یعنی اس حکومت کے متعلق جو قرآنی اصول و حدود کی پابند ہو۔ اس وقت دنیا میں کوئی حکومت بھی ایسی نہیں، جب کوئی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو وہ قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو طریقہ کار بھی اپنے لیے متعین کرے گی وہ اسلامی قرار پا جائے گا۔ ہماری حالت بھی عجیب ہے، اسلامی حکومت تو کہیں موجود نہیں اور ان بحثوں پر لٹھم لٹھا ہوتے رہتے ہیں کہ حکومت سے متعلق اسلامی احکام کیا ہیں۔ اس وقت جن ترک و احکام کو اسلامی یا شرعی کہہ کر پکارا جاتا ہے وہ کسی فرقے کے فقہی احکام ہوتے ہیں، انہیں اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ یوں بھی وہ احکام کسی خاص زمانے کے حالات کے مطابق مدون ہوئے تھے جو آج کے حالات میں فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی حکومت اسلامی بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے فیصلہ کرے کہ اس کا جملہ کاروبار حدود قرآنی کے اندر رہتے ہوئے بروئے کار آئے گا۔ اس کے بعد وہ جو فیصلے قرآن کریم کے مطابق کرے گی وہ اسلامی کہلائیں گے۔
اس وقت امت میں جو خلفشار ہے وہ ان حقائق کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے۔ باقی رہا آپ کا یہ سوال کہ کیا صحابہ ثلاثہ کا طریقہ درست تھا، اول تو جیسا کہ لکھا جا چکا ہے ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے ان کا طریق کیا تھا۔ دوسرے یہ کہ ہمیں ان کے اعمال و کردار کو موضوع بحث بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ درست تھا یا نہیں، وہ ہم سے ہمارے طریقے کے متعلق پوچھے گا۔ اس نے یہ بنیادی اصول بیان کر دیا ہے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ 2/141 یہ لوگ اپنے اپنے وقتوں میں دنیا سے چلے گئے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، چونکہ قرآن مجید نے جملہ صحابہ کے متعلق کہا ہے کہ وہ سچے اور پکے مومن تھے۔ 8/74 ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ 9/100 تفصیل شاکر رسالت میں ملے گی، لہٰذا قرآن مجید کی شہادت کی بنا پر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ کبار کی سیرت قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ عہد رسالت ماں و زمانہ صحابہ کی تاریخ اور احادیث کے متعلق میرا مسلک یہ ہے کہ ان میں جو باتیں قرآن کے خلاف ہیں انہیں غلط قرار دیتا ہوں۔ اس قسم کی احادیث کے صحیح ہونے کا انکار ہے جس کی بنا پر مجھے منکر حدیث فلہذا کافر قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کا آخری سوال کہ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے فقط زیارت کے لیے، جواب جی ہاں، میرے درویش خانہ کا دروازہ ہر متلاشی حق کے لیے کھلا ہے۔ جب کسی کا جی چاہے وقت مقرر کر لینے کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن محض زیارت کے لیے نہیں۔ زیارت تو قبروں کی کی جاتی ہے، زندہ انسانوں سے تو کچھ سیکھنے کے لیے ملا جاتا ہے۔ آخر میں اس امر کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا خط جس حسن نیت کا آئینہ دار ہے وہ درخور تحسین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قرآنی ذوق میں برکت عطا فرمائے۔ والسلام پرویز۔